ان کے پاس فوجی طاقت ہے، وہ بڑی فوجی طاقت والے بڑے اسلحے ہیں ان کے پاس۔ انہوں نے کہا کہ جی کیا زمین پر اتریں گے کہ نہیں؟ کہاں اتریں گے؟ تو کہ ٹھیک ہے، جب زمین پر اتریں گے تب دیکھیں گے، جب آسمان میں اڑ رہے ہیں کوئی بات نہیں، اڑنے دو انہیں جتنا آسمان پر اڑنا ہے، زمین پہ تو آئیں گے۔ جب زمین پہ آئے تو دیکھا دنیا نے ایسے بھاگے اپنا دم دبا کر کے کہ کبھی ادھر رک کرنا بھی نہیں پسند کرتے۔ اس لیے اللہ کے دامن میں آ جاؤ گے، اللہ کے گھر میں آ جاؤ گے، رسول اللہ کے گھر سے وابستہ ہو جاؤ گے، دنیا کی کوئی طاقت تمہارے ایک رویا بھی نہیں کھاتی۔ بات سمجھ گئے؟ مٹھی بھر لوگ بدر میں احد میں لاکھوں کی تعداد میں، جن کے پاس قوت، جن کے پاس طاقت، یہ تو کہو صحابہ کا زمانہ ہے جی، بڑے نیک تھے، متقی تھے، چلو میں انہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ قریب کے ملک میں 57 ملک کی فوجیں ہوئی، 58 یا 57 یا 62 کچھ اس طرح، تعداد مجھے صحیح نہیں معلوم، لیکن یہ معلوم ہے کہ اکثری ملک کی فوجیں اتر گئی۔ ڈھونڈو ان کو جن کے پیجامے درست نہیں، کسی کے پاس چپل ہے تو کسی کے پاس چپل بھی نہیں، گھر ان کے 3 منزل نہیں، مٹی کے بنے ہوئے۔ ڈھونڈو انہیں، ایک ایک کو مار کے رکھ دو، کوئی ایسا نہ باقی بچے جو اللہ کے نظام کو اپنی حکومت میں اور اپنے طاقت کے ساتھ نافذ کر سکے۔ لیکن رب نے دیکھا، میں بھی بیٹھا تھا، یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں میری طالب علمی تھی، شاہی میں پڑھ رہا تھا، دنیا چلا رہی تھی، کالم نگار چلا رہے تھے، ادیب چلا رہے تھے، مقرر خطیب کہہ رہے تھے اب کیا ہوگا، اور ادھر سے وہ اللہ کے نیک بندے کہہ رہے تھے انا فتحنا، ہماری فتح تو ہونی ہے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ فتح دے گا۔ انہیں یقین تھا اللہ کی ذات پر، اور پھر دنیا نے دیکھا، کسی نے کان میں ایک چپکے سے کہا جی ان کے پاس فوجی طاقت ہے، وہ بڑی فوجی طاقت والے بڑے اسلحے ہیں ان کے پاس۔ انہوں نے کہا کہ جی کیا زمین پر اتریں گے کہ نہیں؟ کہاں اتریں گے؟ تو کہ ٹھیک ہے، جب زمین پر اتریں گے تب دیکھیں گے، جب آسمان میں اڑ رہے ہیں کوئی بات نہیں، اڑنے دو انہیں جتنا آسمان پر اڑنا ہے، زمین پہ تو آئیں گے۔ جب زمین پہ آئے تو دیکھا دنیا نے ایسے بھاگے اپنا دم دبا کر کے کہ کبھی ادھر رک کرنا بھی نہیں پسند کرتے۔ اس لیے میرے بھائی، اللہ کی ذات پر یقین اور ایمان، بنانے والا اللہ، بگاڑنے والا اللہ، بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو رحمان الرحیم اللہ رحیم ہے، بڑا رحیم ہے۔ تو اللہ کی صفت یہ ہے کہ اگر تم اللہ کی ذات پر یقین رکھو گے، ایمان رکھو گے، توحید اپنی مضبوط ہوگی، اور تمہاری رسالت، اگر تم اپنے پیارے پیغمبر کی رسالت پر یقین اور اسی کے مطابق عمل کرو گے۔ رحیم کا مطلب ہے کہ جب تم توحید اور رسالت پر یقین کے ساتھ عمل کر کے اس دنیا میں جاؤ گے، تو رحیم کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر ایسا رحم کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ بڑی بڑی شہد کی نہریں دے گا، دودھ کی نہریں دے گا، اللہ اپنا انعام نازل فرمائے گا۔ آخرت کے دن ان لوگوں کی شان ہوگی جو ایمان والے ہوں گے، جو تقوی والے ہوں گے، جو نماز والے ہوں گے، جو سجدے والے ہوں گے، جو اللہ کے سامنے گڑگڑانے اور رونے والے ہوں گے۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ جب عقیدہ توحید ہمارا مضبوط، رسالت کا عقیدہ مضبوط، تو پھر آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہوگا، ہم پر فیصلہ کرے گا۔ مالک یوم الدین، سارے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے۔ جو مومن ہوں گے، جو دیندار ہوں گے، اللہ ان کے داہنے ہاتھ میں فیصلے کا سرٹیفکیٹ دے گا، اور جو گنہگار ہوں گے، جہنمی ہوں گے، ان کے بائیں ہاتھ میں اللہ تعالیٰ سرٹیفکیٹ دے گا۔ اچھا جی، اللہ جب رحمان ہے، رحیم ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ہمیں سب سے بڑی نعمت کون سی دی ہے؟ بتایا آپ کو؟ سب سے بڑی نعمت رسالت کی دی۔
کون سی تھی؟ رسالت. اللہ کے پیارے پیغمبر کو رسول بنا کر کے بھیجا. میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا.